پیر و پیغمبر اللہ کی محتاج، نبی اور رسول اللہ کی محتاج، ملائکہ اور فرشتے اللہ کی محتاج، یہ بادشاہ اور فقیر اللہ کے محتاج، زمین و آسمان اللہ کے محتاج، صحرا و بیاباں اللہ کے محتاج، بلکہ اس کائنات کی پوری مخلوق اللہ کی محتاج۔ آج میں جس موضوع پر چند باتیں عرض کرنے کی جسارت کر رہا ہوں وہ کوئی معمولی موضوع نہیں ہے، یہ وہ موضوع ہے جس پر قرآن نازل ہوا، انبیاء کرام تشریف لائے، رسولوں نے اپنی قوم کو سمجھایا، اور اللہ کے نیک بندوں نے اپنی پوری زندگی اسی توحید کی خاطر وقف کر دی۔ وہ موضوع ہے شرک و بدعت۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی، شعور دیا، اور حق و باطل کے درمیان فرق کرنے کے لیے قرآن و سنت جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی۔ مگر آج کے دور میں دیکھا جائے تو بہت سے لوگ دین کے نام پر ایسی باتوں اور کاموں کو اختیار کر رہے ہیں جو قرآن و سنت سے بالکل مخالف ہے، الگ ہے، ان کی دلیل کوئی موجود نہیں ملتی قرآن و حدیث میں۔ اور بعض اوقات اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسی ہستیوں کو پکارتے ہیں جو خود اللہ کے محتاج ہیں۔ یاد رکھو، اسلام کی بنیاد توحید ہے، اور انسان کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی عبادت ہے۔ اللہ رب العالمین نے صاف فرما دیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ لیکن بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج کل کے لوگ شرک و بدعت کے دلدل میں پھنستے جا رہے ہیں۔ آج مزاروں پر نظر آ رہے ہیں، اولادیں مانگتے ہوئے مزاروں پر نظر آ رہے ہیں، مرادیں مانگتے ہوئے مزاروں پر نظر آ رہے ہیں۔ حالانکہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا، وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ، کہ اللہ بے نیاز ہے اور تم سب کی سب اللہ کی محتاج۔ پیر و پیغمبر اللہ کی محتاج، نبی اور رسول اللہ کی محتاج، ملائکہ اور فرشتے اللہ کی محتاج، یہ بادشاہ اور فقیر اللہ کے محتاج، زمین و آسمان اللہ کے محتاج، صحرا و بیاباں اللہ کے محتاج، بلکہ اس کائنات کی پوری مخلوق اللہ کی محتاج۔ کسی نے کیا خوب کہا کہ رب فرما چکا ہے قرآن کے اندر، میرے محتاج ہیں پیر و پیغمبر۔ اللہ نے کہا کہ تم سب کے سب محتاج ہو، میں رب غنی ہوں، تمہاری ہر ایک سانس کی میں ہی اکلوتا مالک ہوں، دنیا سے نہ مانگ، میرے در پہ جھک جاؤ، سب کا مالک و خالق میں اکلوتا رب ہوں۔ مجھے سامنے کرام، مگر آج ایک اور نئی چیز نظر آ رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تصور کیا جاتا ہے کہ وہ ہر جگہ حاضر و ناظر ہے، ہمیں وقت ہر چیز کی آپ کو خبر ہے۔ عجیب بات ہے، کیا عقیدہ ہے جو قرآن و حدیث سے بالکل مخالف ہے۔ دوستو، مارنا اور جلانا، روزی میں تنگی اور وسعت پیدا کرنا، یہ سب اللہ کی شان ہے۔ رکوع، سجدہ کرنا، ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونا، دعائیں مانگنا، یہ سب اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ مگر آج ہر سال متعین تاریخ میں بزرگان دین کے مزاروں پر عرس ہوتا ہے، جشن منایا جاتا ہے، طرح طرح کی خرافاتیں ہوتی ہیں، دین و مذہب اور شریعت کے ساتھ کھلواڑ ہوتا ہے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تجعلوا قبری عید، کہ میری قبر کو جشن مت بناؤ۔ اللہ کے لاڈلے محبوب پیغمبر کی قبر سے زیادہ متبرک کس کی قبر ہو سکتی ہے؟ جب آپ نے اپنی قبر کو جشن منانے سے منع فرمایا تو فیصلہ کیجئے کہ دوسروں کی قبر کو جشن کیوں منایا جا سکتا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول نے تو قبروں کو سجدہ بنانے سے منع فرمایا، مگر ہمارا حال یہ ہے کہ ہم شریعت کی مخالفت کرتے ہیں، مزاروں پر اس طرح جمع ہوتے ہیں جیسا کہ عید کے لیے جمع ہوتے ہیں، مرد عورت سبھی ہوتے ہیں، بے حیائی کا نظارہ ہوتا ہے، شرم و حیا ان پر ہوتی ہے، اولیاء اور شہیدوں کی قبروں کے ساتھ عجیب معاملہ ہوتا ہے، قبروں کو سجدہ بنایا جاتا ہے، ان کا طواف کیا جاتا ہے۔ استغفر اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا فلا تتخذوا القبور مساجد انی انہاکم عن ذلک، فرمایا خبردار قبروں کو سجدہ مت بنا، میں تم کو اس سے روکتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے تو اسے منع فرمایا، مگر آج کل کے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عالم الغیب سمجھتے ہیں، ہر جگہ حاضر و ناظر سمجھتے ہیں۔ مسلمانوں، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب جانا؟ کیا صحابہ کرام نے آپ کو ہر جگہ حاضر و ناظر سمجھا؟ کیا صحابہ کرام نے آپ کو مختار گل مانا؟ کیا صحابہ کرام نے غیر اللہ کو حاجت روا اور مشکل کشا تصور کیا؟ کیا صحابہ کرام نے غیر اللہ سے مرادیں مانگے؟ کیا صحابہ کرام نے غیر اللہ کو بلا و مصیبت کو ٹالنے والا تصور کیا؟ جب دور صحابہ میں ان چیزوں کا وجود نہیں ملتا، تابعین تبع تابعین کا زمانہ ان سے کھا لیا، تو پھر کیا وجہ ہے کہ ہمیں اعمال شرکیہ و بدعت و خرافات میں مبتلا ہے؟ مسلمانوں، سمجھو اور ہوشیار ہو جاؤ، غفلت کا پردہ چاک کرو۔ آج ساری دنیا کے اندر مسلمان ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، غلامانہ زندگی بسر کر رہے ہیں، چاروں طرف سے ظلم و زیادتی کی آماجگاہ بنے ہوئے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے پرانی تعلیمات کو بھلا دیا، نیک اعمال ہمارے پاس نہیں، مختلف قسم کے بدعت و خرافات میں مبتلا ہے۔ معزز سامعین کرام، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا کھویا ہوا وقار ہمیں واپس ملے
تو یہ تمام بدعت و خرافات اور اعمال شرکیہ کو ختم کر کے خالص توحید پر گامزن ہونا ہوگا. جس توحید کے خاطر اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تکلیفیں اٹھائے، مشقتیں جھیلے، ظلم و ستم برداشت کیا، یہی توحید کا پیغام تھا جس کے بنا پر آپ پر پتھر برسائے گئے، آپ کو گالیاں دی گئی، آپ پر غلاظت و نجاست ڈالی گئی. یہی توحید کا پیغام تھا جس کے بنا پر صحابہ کرام کو ستایا گیا، صحابہ کرام کا ناحق خون کیا گیا، صحابہ کرام کو آگ کے انگاروں پر سلایا گیا، صحابہ کرام کے گرم گرم ریتوں پر لٹا کر ان کے سینوں پر بھاری پتھر رکھا گیا، صحابہ کرام کو چٹائیوں میں لپیٹ کر ان کے ناک میں مرچ کا دھواں دیا گیا، صحابہ کرام کی بیووں کو، بیوہ اور بچوں کو یتیم کر دیا گیا. یہی توحید کا پیغام تھا میرے بھائیوں. مگر آج ہم ان کی قربانیوں کو ضائع کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. آج بڑی آسانی سے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ ہم نبی سے محبت کرتے ہیں. بڑی بے درد نگاہیں ہیں زمانے کی. کہہ تو دیتے کہ نبی سے محبت کرتے ہیں، لیکن جس نبی سے محبت کرتے ہیں وہ نبی جس توحید کے خاطر پتھریں کھائے، گالیاں سنی، اس پر غلاظت و نجاست ڈالی گئی، تکلیفیں اٹھائے، اس کی توحید کو ہم آج شرک میں تبدیل کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں ہم نبی سے محبت کرتے ہیں. بڑی بے درد نگاہیں ہیں زمانے کے میرے بھائیوں.